چڑیل بہروپ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 7 بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں گاؤں میں کوئی کام نہ ملا تو وہ کام کی تلاش میں شہر چلے گئے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر سے مٹی اٹھا کر اپنے گھر میں ڈال رہا ہے۔ وہ اکیلا کام پر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، ہمیں بھی کام پر لگا لو، پورے کام کے 50 روپے دے دینا۔ آدمی فوراً رضامند ہو گیا۔ انہوں نے جب مٹی اٹھائی تو اس آدمی سے پوچھا کہ اسے کہاں پھینکنا ہے۔ اس نے کہا، ماں سے پوچھ لو۔ ماں جی کو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میرے سر پر پھینکیں۔ تو آدمی نے اس کے سر پر ہی پھینک دی۔ جب آدمی اندر آیا تو ماں کو مرا ہوا پایا۔ وہ ان بھائیوں کے پیچھے بھاگا مگر وہ رفو چکر ہو گئے تھے۔ وہ ساتوں جا رہے تھے کہ انہیں ایک گدھا نظر آیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ ساتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ باری باری اسے چارہ ڈالنا ہے۔ جب پہلے دن ایک بھائی گیا تو گدھے نے اسے کھا لیا اور 6 بھائی اس کے خلاف باتیں کرنے لگے کہ چارہ ڈالنے کی باری آئی تو بھاگ گیا۔ اس طرح دوسرا بھی گیا، اس کو بھی کھا گیا۔ تیسرا گیا، چوتھا گیا، 5واں گیا، اس کو بھی گدھا کھا گیا۔ گدھا اصل میں ایک چڑیل تھی جس نے گدھے کا روپ اپنایا ہوا تھا۔ جب 7ویں کی باری آئی تو اس نے سوچا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس چھٹے جو جاتے دیکھا تو اس نے ایک سوراخ سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ گدھے نے اس کو کھا لیا ہے۔ گدھے نے اس کو دیکھ لیا اور پیچھے بھاگنے لگا۔ بھائی آگے اور گدھا پیچھے۔ وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ گدھا نیچے ایک خوبصورت لڑکی بن کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً ادھر سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور نیچے نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، نیچے آؤ۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی نہیں، چڑیل ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں اپنی بیوی کو چڑیل کہتے شرم نہیں آتی؟ بادشاہ نے تیر کمان تھاما اور اسے مار دیا اور اس لڑکی یعنی چڑیل کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ کے پہلے سے 7 بیویاں تھیں۔ وہ چڑیل محل میں راج کرنے لگی۔ وہ چڑیل محل میں رہ رہی تھی لیکن اس کو کھانے پینے کا مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رات کو بلی بن کر لوگوں کے بچوں کو کھانا شروع کر دیا۔ لوگ بادشاہ کے پاس آئے کہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں۔ بادشاہ نے کہا، پتہ چلاؤ کہ بلی بچہ اٹھا کر کہاں جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ بچہ اٹھا کر محل میں جاتی ہے۔ بادشاہ کو اس پر شک ہو گیا۔ اس لڑکی نے جو بچے کھائے تھے، رات کو ان کی ہڈیاں بادشاہ کی بیویوں کے سرہانے رکھ دیں اور منہ پر خون مل دیا۔ بادشاہ نے اسے بلوایا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت آئیں، میں آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں۔ جب یہ منظر دیکھا تو اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان سے ان کی آنکھیں نکال دو اور انہیں اندھے کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ سب سے چھوٹی ملکہ کا ایک 12 سالہ بیٹا بھی تھا۔ اس کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ چپکے چپکے اپنی ماں سے ملنے جانے لگا۔ ایک دن چڑیل نے اسے جاتے دیکھ لیا۔ یہاں سے شمال کی جانب سرخ پہاڑوں کے آگے ایک ملک ہے۔ وہاں تیری ماں کی آنکھیں ہیں۔ اگر تو ان کو لے آئے تو تیری ماں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ چڑیلوں کا ملک تھا۔ اس نے لڑکے کی گردن میں پرچی لکھ کر ڈال دی کہ اسے میں نے بھیجا ہے، آپ اسے پکا کر کھا لیں۔ وہ بچہ سفر پر چل نکلا۔ راستے میں اسے بھوک لگی۔ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس میں چلا گیا۔ اندر ایک بزرگ تھے۔ بزرگ نے بچے کی گردن میں پرچی کو پڑھ لیا۔ بزرگ نے کہا، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہی مکار چڑیل ہے، وہی تیری ماؤں کی مجرم ہے۔ بزرگ نے بتایا، اسے ملک جانا، وہاں بس 2 کمرے ہیں، ایک میں تیری ماؤں کی آنکھیں ہیں اور ایک مکار کی جان ایک طوطے میں ہے۔ وہاں ایک چکی ہے، اگر اس چکی کو 7 مرتبہ دائیں طرف گھمائیں تو سارا ملک سو جاتا ہے اور اگر بائیں طرف گھمائیں تو سب اٹھ جاتے ہیں۔ اور بزرگ نے اس کی گردن میں لکھ کر ڈال دیا،
کہ میں نے سارے بھیجے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب بچہ چڑیلوں کے ملک پہنچا تو سب چڑیلیں کہنے لگی آدم بو۔ پھر جب انہوں نے پرچی پڑھی تو بہت خوش ہوئیں۔ چڑیلیں جب رات کو سونے لگیں تو وہ بچہ بھی لیٹ گیا اور جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور چوری سے اٹھ کر چکی کو دائیں طرف گھمایا تو سارا ملک سو گیا۔ اس نے اپنی ماؤں کی آنکھوں کو اور طوطے کو لے کر چل دیا۔ جب وہ بزرگ کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو بزرگ نے اسے ایک رومال دیا اور کہا اس رومال کے ذریعے لگانا۔ وہ رومال لے کر چلا گیا۔ وہ کنویں میں گیا، اپنی ماں کی آنکھیں لایا اور انہیں لے کر محل گیا۔ محل میں جب چڑیل نے دیکھا تو یہ بچے کو کھانے آگے بڑھی۔ بچے نے پھر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ چڑیل وہیں تڑپ کر مر گئی۔ بعد میں بچے نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے سب سے معافی مانگی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ سٹوری؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ۔